سنة الاعتكاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاروق اعظم کی شہادت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے ماری ہے. خواب میں آپ نے دیکھا. آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان فرمایا. اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر کو شہید کر دے گا. خواب دیکھا، کسی مرغ نے آپ کو ٹھونگے ماری. خواب کی تعبیر بیان ہوئی کہ کسی کافر کے ہاتھ آپ شہید ہو جائیں گے. چنانچہ جمعہ کے روز یہ خواب بیان کیا گیا، اور بدھ کے دن بدھ یعنی چہارشنبہ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے. آپ کی عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے. نماز شروع ہونے سے پہلے صفیں سیدھا کرتے تھے. جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے تھے. بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی، تب فیروز نامی ایک آتش کا پجاری مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے، 2 طرف جس کا دھار رہتا، 2 دھاری چھری سے زخم کر دیا. فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا. آپ کو گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا. رستہ میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کے شدید زخم لگائے. آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل کو ڈال کر اسے پکڑ لیا. جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا، تو وہ کافر اپنے ہی ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا. زخمی ہو گئے تو نماز کا وقت جا رہا تھا، تو آپ نے حکم دیا کہ نماز پڑھائیں، اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے. حالت زخمی میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے. جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے. ابن عباس نے عرض کیا کہ ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام فیروز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی، کسی مسلمان کے ہاتھوں میری موت نہیں ہوئی. آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا، جو دوائی پلایا جا رہا تھا، وہ زخم کے راستے سے باہر نکل آیا. لوگ آپ کے پوچھنے کے لیے آتے تھے. ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اس کا تہبند زمین سے لگتا ہے. زمین مطلب تہبند اتنا لمبا پہنا تھا نیچے جھلا کے کہ زمین سے لگتا ہے تہبند. فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ. جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں، اپنے تہبند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے. اونچا پہننا یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے، اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا. جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تب آپ نے اپنے صاحبزادے
عبداللہ سے فرمایا بیٹا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے میرا سلام کہہ کر عرض کرنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے، یعنی اجازت چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ خاص میں اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دیا، حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازہ کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لے جا کر رکھنا اور یہ کہنا کہ اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا، مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت دی ہو، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا بیٹا میرا سر تکیہ سے ہٹا کر زمین پر ڈال دیں تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، میانہ روی زیادہ خرچہ نہیں کرنا، میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک کچھ اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، برائے نام کے طور پر ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المومنین ہے، سید المومنین ہے، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے ابن عباس کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ اب جو تم نے کہے یہ شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں اور انتقال فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازہ کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ شریف کے سامنے لا کر رکھا گیا اور بآواز بلند عرض کیا کہ اے ام المومنین یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب پھر آپ سے اجازت مانگتا ہے اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المومنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔
جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک معرکہ قیامت کا نظر آتا تھا۔ مدینہ کے بچے اپنی ماں سے پوچھتے تھے، اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی کہ نہیں، آج امیر المومنین عمر کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کو خوب خواب میں دیکھا اور پوچھا، یعنی وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے امیر المومنین کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا وجدت ربی رحیما، میں نے اپنے رب کو بڑا رحم اور رحم کرنے والا پایا۔ سبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود، قطعی جنتی ہے، حضور نے آپ کے لیے خوشخبری دی ہے جنت کی، اس کے باوجود خوف خدا، دیکھیے کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خشیت کا اظہار فرماتے تھے، اور نزا کا عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے۔ نوجوان کو تہبند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے کہ انہیں بھی حضور کے ساتھ ہی دفن ہونے کو جگہ ملی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال